حنین میں جب مال غنیمت اکٹھا ہوا 24,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں اور 1,00,000 چھٹانک چاندی تھی۔ تو جو پیدل تھے ان کو 6 اونٹ اور 12 بکریاں، اور جو سوار تھے ان کو 12 اونٹ اور 24 بکریاں، اور جو چاندی تھی وہ بھی اسی حساب سے تقسیم ہوئی۔ 20 دن آپ انتظار فرماتے رہے۔ کل میں نے یہ سنا دیا تھا کہ آپ نے کہا کل آنا، میں کچھ کروں گا، یہ کہا تھا نا میں۔ تو اگلے دن وہ آ گئے، سور نماز کے بعد، فجر تھی یا ظہر تھی مجھے یاد نہیں، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نحن اخوالک جئناک معتذرین، ہماری معذرت قبول کریں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے مال و جان قیدی ہمیں واپس کیے جائیں۔ تو بات تو آپس میں ہو چکی تھی کہ مال دے دوں گا، قیدی دے دوں گا، مال اب میں نہیں دے سکتا، میں نے ان کا دل بھی رکھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، ایک بات لے لو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ تو وہ کہنے لگے جی مال تو پھر بھی مل جائے گا، قیدی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی، بنو عبد المطلب کے حصے میں جتنے غلام آئے ہیں وہ سارے میں واپس کرتا ہوں، باقی سب دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے واپس کر دیے ہم بھی واپس کرتے ہیں۔ 3 سردار اڑ گئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک اقرع بن حابس، ایک عیینہ بن حصن، ایک عباس بن مرداس۔ یہ نمی جنگ ہے بھائی، قیدی واپس کر دو، کیوں واپس کریے، ایسے نہیں کرنا واپس۔ سبحان، نبی والے اخلاق اللہ سے مانگا کرو۔ وَعَلَى صَالِحِ خُلُقِي فَقَوِّمْنِي، میرے نبی کی دعا ہے، لَكَ رَبِّ فَذَلِّلْنِي وَعَلَى صَالِحِ خُلُقِي فَقَوِّمْنِي وَإِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِي۔ سبحان اللہ، کیا دعا ہے، مانگا کرو یا اللہ اخلاق عطا فرما۔ اخلاق تمہارے سارے عیب چھپا دے گا، اور بد اخلاقی تمہاری ساری صفتیں چھپا دے گی۔ اخلاق وہ چادر ہے اتنی موٹی اور گہرے رنگ کی ہے کہ اس کے نیچے کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا کسی کو۔ اور بد اخلاقی ایسا ننگا پن ہے کہ ہر شے ننگے کر کے سامنے کھڑا کر دے۔ تو آپ نے تینوں کو بلایا، حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا نکاح حضرت عائشہ نے کیا تھا۔ مغیث ذرا شکل صورت کے اچھے نہیں تھے، بریرہ خوبصورت تھیں، حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کیا، انہوں نے نکاح توڑ دیا، باندھی کو اجازت ہوتی۔ اب بریرہ آگے آگے، مغیث پیچھے پیچھے، روتے روتے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ یہ ہے بابا بلے شاہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے نبی کو رحم آ گیا، کہنے لگے دیکھو بھائی یہ مغیث بیچارہ پیچھے پیچھے ہے، بریرہ آگے آگے ہے۔ تو آپ نے بریرہ کو بلایا، بریرہ رجوع کر لے، کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ رائے دے رہے ہیں؟ کہ نہیں، حکم نہیں، رائے کا پھر مجھے حاجت نہیں۔ اجمی جو تکلفات ہے نا، انہوں نے دین کی شکل کو بہت بگاڑا ہے۔ آپ نے تینوں کو بلایا، کہا بھئی ایک سودا کرو، ہر قیدی کے بدلے 6 اونٹ دیتا ہوں۔ اگر یہ سوار تھے تو 12 اونٹ ان کو مل چکے تھے، تو 6 کا اضافہ کر رہے ہیں،
اگر پیدل تھے تو 6 مل چکے تھے. کہا تم ہر قیدی کے بدلے میں تمہیں 6 اونٹ دیتا ہوں، قیدی واپس کر لو. کہا یہ تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی کوئی، لے آؤ سانو دیو. تو آپ نے گن کے 6 اونٹ ان کو دیے، قیدی واپس لیے، ان کے حوالے کیے. پھر مال غنیمت میں جو کپڑے آئے تھے اس میں سے 6000 کے 6000 کو آپ نے ایک جوڑا عطا فرمایا پہننے کے لیے، اور فرمایا جاؤ بھائی اب تم آزاد ہو. کہا نہیں، اب ہم قید ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں. سب نے کلمہ پڑھ لی. تو ان کے جو سردار تھے عوف بن مالک یا مالک بن عوف، دیکھ لینا صحیح کیا ہے، میرا گمان ہے کہ عوف بن مالک ہیں. وہ نہیں تھے، وہ تھے ادھر طائف میں چھپے ہوئے. آپ نے پیغام بھیجا اگر عوف آ جائے تو میں اس کا اسلام قبول کروں گا. تو وہ انہیں پتہ چلا تو وہ آ گئے. تو آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے. 100 اونٹ. صفوان اونٹوں کے اب 24,000 اونٹ تھے. صفوان بن امیہ کھڑے اونٹوں کو دیکھ رہے تھے ایسے کر کے. 100 اونٹوں کی ٹکڑی الگ کھڑی تھی. اس وقت اونٹ میں کیا، اب بھی ان کی اونٹوں میں جان ہے. تو آپ نے فرمایا صفوان اچھا لگ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہ جاؤ سارے تمہیں ہدیہ. کہ اشہد انک رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا یا اہل مکہ آمنوا بمحمد واللہ یؤتی عطاء لا یخشى الفقر. آپ نے ان سے زریں بھی لی تھیں عاریتاً، 400 زریں ان سے لی تھیں جنگ کے لیے. اور جب شکست ہوئی نا شروع میں، تو ابو سفیان اور صفوان لوگ بھائی ٹوٹ گیا محمد کا جادو، آج ٹوٹ گیا محمد کا جادو. تھوڑی دیر بعد جادو پھر قائم ہو گیا. تو پھر اللہ نے ان کو ایمان پہ باقی رکھا. تو آپ نے اپنے صحابہ کی دلداری کی بجائے مؤلفۃ القلوب کو قریب کیا. تو انصار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی. تقطر الدماء من سیوفنا ویؤتی المال غیرنا. بشر ہیں، محفوظ نہیں ہیں، مغفور ہیں. نبی پر گلہ آیا پڑا ہے تو سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ ان قومی الانصار یشکونک. گلہ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں تلواریں ہماری رنگین ہیں، مال قریش کو دیا جا رہا ہے. فرمایا تو کیا کہتا؟ قال ما انا الا رجل من قومی، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میری قوم کہتی. کیسے کھڑے لوگ، نہیں حضرت ما انا الا رجل منکم لا تطرونی اطرا. کوئی خوشامد کر سکتا ہے اللہ کے نبی کی؟ وہ تو کائنات کو توصیف و تعریف سے بھر دیں تو لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شیخ سعدی نے ربائی کہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہ لگ سکا. ساری بلندیاں پار کر گئے. بلغ العلا، سارے اندھیروں کو دور کر دیا. ساری اعلیٰ صفات کا خزانہ ہے. چوتھا مصرع نہ جڑا، اٹک گئے. سارا دن سوچتے رہے، نہیں آیا. رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے. کہا سعدی کیا ہوا، پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، مصرع نہیں جوڑ رہا. ہم نے کہا کیا کہا ہے؟ کہ جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے نہیں آ رہا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ. آپ کی تعریف تو ممکن ہے نہ، اللہ کی تعریف ممکن ہے نہ آپ کی تعریف ممکن ہے. خوشامد تو وہاں ہوتی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں اور اس کو انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ سکندر اعظم بنا دیا ہے. لیکن یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح. معاذ خوشامد سے بچنا یہ ذبح کر دیتی ہے. میرے اپنے استاد مولانا ظفر صاحب، جن سے میں تو لمبے میں پڑھا جب راڑ میں داخلہ نہیں ہوا تھا، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جو اکابر ہیں نا، ان کے کان ہیں آنکھیں کوئی نہیں ہیں، جو بھی ان کو سنا دے اس پہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ وہ خود بھی اکابر امت میں بہت بڑے آدمی تھے. وہ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تو آپ نے کہا اچھا جمع کرو اپنی قوم کو، صرف انصار آئیں اور کوئی نہ آئے. تو بہت بڑا خیمہ لگایا گیا اور اس میں سارے انصار آپ نے اکٹھے کی. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی ہم آ جائیں. تو آپ دونوں کو اجازت دی کہ باقی کسی مہاجر کو نہیں آنا، صرف ان دو کو اجازت. تو آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی وأعداء فألف فاللہ بین قلوبکم بی وفقراء وأغناکم اللہ بی. تو وہ کہنے لگے المنۃ للہ ولرسولہ. انصار تمہیں یاد ہے تم گمراہ تھے، میں آیا اللہ نے ہدایت دی. تم دشمن تھے، میں آیا اللہ نے تمہیں دوست بنایا. پھر فرمایا قولو، یہ تو میں نے کہا ہے اب تم کہو. وہ کہنے لگے ما نقول شیئا المنۃ للہ ورسولہ. فرمایا نہیں کہو. کہا نہیں یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہتے. کہ اچھا اگر تم نہیں کہتے تو میں کہتا ہوں. لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. اما جئتنا مکذبا فصدقناک وطریدا فآویناک وفقیرا وآسیناک. تو انصار کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ اللہ اس کے رسول کا ہے. کہا نہیں یہی ہے. تو وہ رونے لگے انصار. پھر فرمایا ماذا بلغنی عنکم اوجدتم فی نفوسکم من اجل لعاعۃ تأسیت بها قلوب قریش. لعاع کسے کہتے ہیں؟ دانہ جب پھوٹتا ہے تو وہ یوں کر کے نکلتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ اس کو لعاع کہتے ہیں. 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 1,00,000. اس زمانے میں تو بہت بڑا زر کثیر تھا. وجدتم فی نفوسکم من اجل لعاعۃ من الدنیا تأسیت بها قلوب قریش. اما ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر الى رحالهم وتذهبون الى رحالکم برسول اللہ. لولا الہجرۃ لکنتم امرأ من الانصار لو سلکت الانصار وادیا وسلک الناس وادیا لسلکت وادی الانصار. اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. روتے 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 سب کی دھاڑیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں. اس سے یہ ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. میں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ
فقہ السنہ پہ تو بہت کام ہوا ہے، فقہ السیرہ پہ کوئی کام نہیں۔ ایک کتاب اتنی سی تھی، میں نے دیکھی تھی، پڑھی تھی، اب تو یاد بھی نہیں اس میں کیا تھا، تو کہ سیرت سے ہمیں روشنی کیسے لینی ہے، یہ اس پر اللہ کسی کو قلم اٹھانے کی توفیق دے، ہماری تو اب گزر گئی۔ تو یہ جب ساتھیوں میں بدگمانی ہو جائے تو اس کا ازالہ فوری ضروری ہے۔ یہ کبھی نہ رہے یہ کہ ہم استاد ہیں، یہ ہمارے شاگرد ہیں، یہ ہماری مان کے چلیں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کسی بھی بڑے کی یہ سب سے بڑی، گھر کا بڑا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے بدگمانی کا تو اسے دور کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ کس طرح آپ نے ان کے دلوں کو جوڑا اور ان کے آنسو کیا، ان کی دھاڑیں نکل گئیں۔ بدگمانی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اجتنبوا، لا تسوء الظن کا اجتنب، ایک جانب یہ ہے، ایک جانب یہ ہے، ان کو ملاؤ گے تو مسجد ٹوٹ جائے گی۔ جدھر بدگمانی ہو اس کے دوسری طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تو ان غزوات میں یہ سبق تھے جو میں نے آپ کو، جتنی میری بساط تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ سورہ طٰہٰ ہے، میں نے پرانوں کا جوڑ تھا، ہم روٹی کھلا رہے تھے، ہدایات شروع ہو گئی ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلیاوی بہت بڑے عالم تھے، دو عالم، تین، ایک حضرت جی جو میری زندگی میں، مولانا انعام صاحب، مولانا سید خان صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب، یہ بمعنی الکلمہ کہتے ہیں عرب، بمعنی الکلمہ عالم تھے۔ تو میں نے کہا، میں بیٹھا ہوا تھا بیان میں فجر کے، وہ آ کے بیٹھ گئے، موٹے بھی بہت تھے، میں نے کہا اے کون بات چھڑیا نے، رنگ بھی ذرا ان کا تھوڑا مدھم تھا۔ وہ 10 منٹ تو چپ کر کے ایسے مجمع کو دیکھتے رہے۔ میں کہ لگتا ہے بابا جی نوں بولن دا وال نہیں آ رہا۔ پھر جو شروع ہوئے سورۃ فاتحہ پر 3 گھنٹے بیان کیا، سورۃ فاتحہ 3 گھنٹے بیان کیا، اور ہم ایسے آنکھیں پھاڑ، ہمیں مولانا عمر صاحب بھول گئے، وہ تو تھے یو پی کے، ایسی اعلیٰ اردو جیسے منہ سے زبان سے پھول گر رہے ہیں۔ تو اللہ کی قبولیت تھی ان کے لیے۔ پھر اگلے دن الف لام میم سے لے کر اولئک ھم المفلحون پہ 3 گھنٹے بیان کیا۔ پھر اگلے دن ان الذین من الناس من یقول آمنا باللہ، منافق، 3 گھنٹے بیان کیا۔ تو میں تو ان کا عاشق ہی ہو گیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ میں بھی قرآن بیان کروں، وہ تو حافظ تھے، میں کہ میں تو حافظ نہیں۔ بہت اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، احسان کیا۔ تو وہ ان کے بیان میں سنا کہ سورہ طٰہٰ تبلیغ والوں کی صورت ہے، تو مجھے خیال آیا کہ یہ ہدایات دے رہے ہیں نا، تو یہ طٰہٰ بیان کریں گے۔ تو ادھر ہماری کھانا کھلانے کی باری تھی، اور میری عادت نہیں تھی کہ میں ایسے بیچ میں چھوڑ کے آتا، لڑکے بھاگ آتے تھے، میں سارے برتن سمیٹتا تھا، اور جتنا ڈھیر 20 لڑکے 30 لڑکے مل کے دھوتے تھے نا، میں اکیلا دھوتا تھا۔ پھر تو میں دیر سے پہنچا، تو یہ جملہ میرے کان میں پڑا، سورہ طٰہٰ ہماری صورت ہے، تبلیغ والوں کی صورت۔ پھر میں اپنے طور پر اس میں کچھ غور کرتا رہا، تو مجھے کچھ چیزیں اللہ نے سجھائیں، کبھی موقع ملے گا تو اس کو بھی بتا دوں گا۔